السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صدق الله العظيم۔ میرا ہوں اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا ہوں اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ معزز سامعین کرام اور قابل احترام حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے اس متبرک اور معزز محفل کے اندر شمع رسالت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ میری کیا بساط ہے کہ میں اس جیسے شخصیت پر کچھ لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے معزز و مکرم حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو گفتگو بناتا ہوں تاکہ اس ناچیز کی بھی اصلاح ہو جائے، اور نہ کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے گا۔ جیسا کہ شاعر رسول جناب حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مجبوری ظاہر فرمائی تھی، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ اور پھر کسی اردو شاعر نے اسی کا ترجمہ کیا ہے کہ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ وہ امام الرسل، ختم الرسل، گویا کہ وہ سب کچھ ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمراں حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا۔ عدالت، انسانیت اور امانت و دیانت اور صلاح و تقوی کا جنازہ نکل چکا تھا، اخلاق و محبت کی کلیاں مرجھا چکی تھیں، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت سے نظر آ رہی تھی، نفرت اور عداوت اور شقاوت کا دورہ تھا۔ اسی کو کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے کہ بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو کفر و شرک میں مبتلا تھے، ان لوگوں کو اللہ کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اور وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ کی سرزمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب کی طرح دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔